कुरान मजीद सूरह बकरा जहाँ से शुरू होती है, अल्लाह करीम ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फरमाया ये वो अजीम किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, ला रैब फीह, जिसमें शक की कोई जगह नहीं। कुरान पाक में कोई शक नहीं है, ये अल्लाह की किताब। चंद आयात कुछ रुकू आगे गुजर के खुद ही अल्लाह करीम ने पहले इस बारे में इसी सूरत में फरमा दिया, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। फरमाया अगर तुम्हें कोई शक हो इसमें जो हमने अपने बंदा खास पे नाजिल फरमाया है तो इसकी तरह की एक सूरत लेके आओ। पहले कहा कि शक, फिर कहा अगर तुम्हें कोई शक, या अल्लाह शुरू में तो फरमाया था कि शक है ही नहीं, और फिर कहा अगर तुम्हें शक हो। फरमाया कुरान में तो शक नहीं, लोगों के जहनों में शक है, इसमें शक नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कोई शक हो ना तो फिर तुम भी इस तरह का कोई ला के दिखाओ। कुरान में शक कोई नहीं, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई शक है फिर क्या करो। इसका मतलब है जिसमें कोई शक नहीं होता लोगों का दिमाग उस पर भी शक कर लेता है। हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया था कुरान पाक कभी पुराना नहीं होगा, जब भी पढ़ोगे नया मज़ा ही आएगा, नया सुरूर ही आएगा, नई कैफ। बड़े बड़े कट्टर काफर कुरान पाक सुनते थे ना। एक दिन उतबा कहने लगा अबू जाल से और दीगर लोगों से कि बड़ी हो गई लड़ाई, बड़ी हो गई बहस, इस तरह करता हूँ मैं जाके ना तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु, मैं जाके बात करता हूँ हुजूर से। उतबा आ गया, कहने लगा मैं मुज़ाकरात करता हूँ। सब ने कहा चल तू सियाना आदमी है, समझदार है, चला जा। जाके ना तो वही बातें जो वो हमेशा करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा हम सारे आपस में हैं, बरादरी है, कबीला है, एक शहर है, फिर भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। जो आपका कलमा पढ़ते हैं वो अलग हो गए, जो हमारे माज़अल्लाह तरीके पे हैं वो अलग हैं। तो कोई बातचीत ना कर लें बैठ के। तो हुजूर ने फरमाया करो ना। कहने लगा अगर आप सरदारी चाहते हैं तो हम देते हैं, और अगर आप मालो दौलत चाहते हैं तो माज़अल्लाह हम देते हैं। जो आप कहते हैं हम करते हैं। किसी तरह का भी आपका मुतालबा है तो हम पूरा करने को तैयार हैं, तो आप बता दें हम वो कर देते हैं। वो बड़ी उसने लंबी चौड़ी तकरीर की, जितनी आफरें गिना सकता था गिनवाई। करीम खामोश रहे। जब उसकी बात पूरी हो गई तो हुजूर फरमाने लगे मैं भी कुछ बोलूं। कहने लगा बोले। मेरे नबी पाक ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। चंद आयतें पढ़ी, खड़ा था, बैठ गया, फिर उठ पड़ा। कभी उधर जाता है कभी इधर आता है। हुजूर ने तिलावत ख़त्म की, कहा कोई बात करनी है। कहने लगा नहीं मुझे इजाज़त दे दे। वापस गया। जब गया ना तो अबू जाल दूर से देख के कहने लगा जो गया था वो तो उतबा था, और ये जो आ रहा है ये कोई और है, ये कोई और है, ये वो नहीं है जो गया था। वापस आया तो कहा क्या तय हुआ। कहने लगा यार तय क्या करना है, मैंने शायर भी देखे, काहिन भी देखे, जादूगर भी देखे, मैंने ज़माना घूमा है, पर जो कुरान वो पढ़ते हैं वो बंदे का कलाम नहीं, वो रब करीम का ही कलाम है, वो अल्लाह का कलाम है। तुम नहीं मुकाबला कर सकते, तुम बाज आ जाओ। अल्लाह करे आपको समझ आए। कुरान कभी पुराना, यानी आप किसी के सामने कुछ चीज रखते हैं तो वो कहता मैंने पहले भी पढ़ा है। आप किसी को कोई बात बयान करते हैं ना जी, आपको पता है बहुत सारे वाइजीन और खुतबा के ड्राइवर महफिल में आके नहीं बैठते, वो कहते हैं तकरीर हमने कई दफा सुनी हुई है, तो बार बार थोड़ी सुनेंगे। वो भाई मुश्किल होती है ना कुछ चीजें बार बार। कुरान वो हसीन किताब है कि जब पढ़ोगे, जितनी बार पढ़ोगे, अल्लाह नई ताजगी अता फरमाएगा। ये कभी पुराना नहीं होगा कभी। इसकी एक तासीर है अल्लाह के कलाम की। एक बंदा अमल वाला हो ना, अमल वाला, वो सादी बात भी करे सादे लफ्जों में तो वो तासीर बन जाती है, लोग बदल जाते हैं। अमल ना हो तो आपको पता है बड़ी जबरदस्त भी कई दफा मेरी तरह के लोग बड़ी लच्छेदार बात करते हैं, लेकिन वो नहीं समझ में आती। अमल वाला आदमी अगर बात करे, जिसको प्यार हो सामने बैठने वाले लोगों से, कौम की भलाई की बात करे तो वो बात रूहों में उतरती है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब हम हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठा करते थे ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम कयामत का जिक्र फरमाते थे तो हमें यूं लगता था कि उठ के बाहर जाएंगे तो कयामत आ जाएगी।
ایسے نہیں ہوتا تھا کہ داستان سرائی، یعنی میں خود قیامت کا ذکر کر رہا ہوں، میں خود لوگوں کو فقر کا درس دے رہا ہوں، پر میری گاڑی، میری کوٹھی، میرا بنگلہ، میرے پیسے دو کے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کہتے کچھ اور رہا تھا، پھر اس کا اثر نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام جب قیامت کا ذکر کرتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ اٹھ کے جائیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو جب حضور کے فرمان میں اتنی تاثیر ہے تو پھر رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے۔ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، اس کے راوی بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں جاتے تھے نا کوہ طور میں، کوہ طور پر ملاقات ہوتی تھی تو بڑا اثر قبول کرتے تھے، رب کریم کی گفتگو، اللہ کی گفتگو بڑا اثر قبول کرتے، پسینہ آ جاتا، کئی دفعہ ان کے وجود پر کیف طاری ہوتا۔ تو ایک دن عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یہ جو تو میرے ساتھ بات کرتا ہے تو یہ تیرے کلام کا اصل انداز ہے، اصل انداز ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ اگر میں اصل کلام میں تیرے ساتھ بات کروں تو آپ برداشت کیسے کریں گے؟ یہ تو میں اپنے کلام پر 30,000 پردے ڈال کر آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کہا ابھی تو 30,000 پردے کلام پر، پھر بات ہوتی ہے۔ رب کریم نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن سنتے ہو تو کبھی قرآن مجید کے مفاہیم پر بھی غور کیا کریں۔ فرمایا یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر یہ پہاڑوں پر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ قرآن میں تاثیر کتنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کے حافظ ہیں اللہ کے فضل سے، ہے نا جی آپ کے شہر میں بھی، چلو ایسے ایسے تو کریں تھوڑا سا، ہے نا یہاں بھی حافظ، قاری بھی ہیں، ترجمہ سنانے والے بھی ہیں اللہ کے فضل سے۔ قرآن مجید کی رموز بیان کرنے والے صوفیاء بھی ہماری جماعت میں ہمیشہ سے تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ رموز بیان کرنے والے لوگ بھی ہیں، ضرورت کس کی ہے؟ اب ضرورت یہ ہے کہ کچھ لوگ نا قرآن مجید سے عشق کرنے والے ملے، عوام میں سے کچھ لوگ ملے جو آ کے کہیں کہ یار مہربانی کرو ذرا کچھ آیتیں قرآن پاک کی سناؤ۔ امام راضی کہتے ہیں صحابہ جب بھی آپس میں ملتے تھے سورہ عصر کی تلاوت کرتے، جب بھی آپس میں ملتے تھے سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی سے نکلا، مجھے یہ بات کیا لینے دیں کہ میری طرح کے لوگ جو دین سے وابستہ ہیں وہ بھی اب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، ایک دوسرے کی جماعتوں پر ہی بحث کرتے ہیں، وہ جماعت کچھ نہیں کر رہی تو وہ جماعت۔ پرانے بزرگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کل فلاں آیت کا نیا معنی میری سمجھ میں آیا ہے، یار وہ فلاں تفسیر دیکھی ہے میں نے۔ ہمارے استاد گرامی صبح صبح جب کلاس میں آتے تھے نا اکثر ان کے ہاتھ میں شفا شریف ہوتی تھی، کہتے تھے یار رات ایک بات پڑھی ہے مزہ ہی آ گیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کیا شاندار لکھا ہے بزرگوں نے۔ اب اس سے ترویج ہوتی تھی، طبیعت میں اشاعت ہوتی تھی چیزوں کی، مزاج نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے باہر آیا تو ایک صحابی نا اپنا مکان بنا رہے تھے، دیواریں بلند کر لی تھی، چھت کے قریب پہنچے ہوئے تھے، میں مسجد سے نکل کے آ رہا تھا تو وہ نا رستے میں مجھے مل گئے، سلام کے بعد کہنے لگے انس مسجد سے آ رہے ہو؟ اپنا کام کر رہے ہیں، میں بھی گزرتا ہوں نا لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی گزرے، چونکہ شوق تھا قرآن پاک کا، ایک دوسرے کے ساتھ قرآن مجید کی بات کرنے کا شوق تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب سے گزرا تو دیوار بنا رہے تھے تو فرمانے لگے انس مسجد نبوی شریف سے آئے ہو؟ ہاں وہاں سے آیا ہوں۔ کہا کوئی نئی آیت تو نہیں آئی حضور پہ؟ کوئی نئی آیت تو نہیں آئی؟ میری ملت کے جوانوں یہاں تو نئے ماڈل کا موبائل آئے تو شارٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ شوق ہے نا ہمارا، ہم اگر اس طرف شوق لائیں، میں اپنی غلطی پہلے قبول کر چکا ہوں، کہ ہم یہ شوق پیدا نہیں کر سکے. شوق پیدا کرنے والوں نے بھی کمزوری دکھائی ہے.
یہ ہم نے بھی بڑی کمزوری دکھائی ہے، یہ مزاج ہم بنا نہیں سکے۔ ہم نے دیکھا کہ قوم کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے فلاں نعت خواں کے نام پہ لوگ جمع ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو بلا لیا۔ ہم بھی یہ ذوق نہیں پیدا کر سکے۔ کہاں گئے وہ شبینے جو ساری ساری رات لوگ کھڑے رہا کرتے تھے اور ساری ساری رات لوگ سنا کرتے تھے؟ میں کراچی گیا تھا، علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر ایک شخص کو کھڑے ہو کے روتے دیکھا، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے، میں بھی بڑا رلایا اس شخص نے مجھے۔ تو میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگے اب میرا یہ خیال تھا کہ قائد اہل سنت تھے، ان کے جانے سے بڑے مسائل بنے، پتہ نہیں یہ کس دکھ میں رو رہا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں یار، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، جب سے یہ شخص گیا ہے نا میرا تو قرآن کا مزہ ہی چلا گیا۔ جو یہ لطف دیتا تھا پہلے تراویح پڑھانا، پھر ذوق بننا، آخری عمر تک کہنا چلو یار یہ سپارہ دوبارہ پڑھتے ہیں، 2 نفلوں میں، 4 نفلوں میں، 8 نفلوں میں، یہ ذوق ہوتا تھا۔ پتہ نہیں میں آپ کو بات بھی سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا، لیکن غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے نکلا، وہ صحابی مکان بنا رہے تھے، پوچھنے لگے کوئی نئی آیت آئی ہے؟ تو میں نے کہا آئی ہے، ابھی سن کے آیا ہوں۔ کہا سنائیے؟ کہا ابھی آیت آئی ہے، حضور نے ہمیں ابھی سنائی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی بھی غافل ہیں۔ اقترب للناس حساب کا وقت